السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال کرنے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ جو چیز تمہارے لیے بدنامی اور رسوائی کا باعث نہیں بن رہی، وہ میرے نام کو داغدار کیسے کر سکتی ہے؟ جذبوں میں سوداگری کہاں چلتی ہے؟ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے 11 دن سورۃ کہف کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں اضافہ ہوگا۔ انسان کا نفس لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے انجام کی ہلاکت سے غافل ہوتا ہے۔ خواہش نفس انسان کو اندھا بنا کر رکھ دیتی ہے۔ حاملہ عورت کو اگر دوران حمل ابتدائی اور آخری مہینوں میں چھٹانگ مصری کے ساتھ روزانہ 2 چھٹانگ کچا کدو استعمال کرایا جائے تو بچے کا رنگ شرطیہ سفید گورا ہوگا۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے۔ اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان رہتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار رہتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، تکبر اور فخر کی بیماریوں کو ذیل کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، کولیسٹرول قابو میں رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ بند گوبھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اینٹی کینسر ہوتا ہے، آنکھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی انسان کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ خود اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا بہت ہی کمال کا نسخہ، جب تم فارغ ہونے لگو تو 1 دانہ سونف کا منہ میں رکھ کر چوسنا شروع کر دو۔